أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ آج ہم نے 13واں پارہ مکمل سنا بذریعہ تراویح اللہ رب العالمین کی توفیق سے. تو اس پارے کے اندر تقریباً 3 صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ یوسف کا آخری حصہ، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، 3 صورتیں اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے یہاں پر ذکر کیے. پہلا حصہ اپنے گھر میں، دوسرا حصہ غلام کی حیثیت سے، تیسرا حصہ حکمران کی حیثیت سے. 13ویں پارے میں اس تیسرے حصے کا تذکرہ ہے. بچپن کا اپنے گھر میں یہ 12ویں پارے میں ہے. پھر اس کے بعد غلامی کا اور حکمرانی کا جو آخری 2 حصے ہیں یہ اس پارے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. سورہ یوسف کے آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ انسان کے اندر 3 قسم کی نفسیات حصے موجود ہیں. پہلا نفس نفس امارہ، دوسرا نفس نفس لوامہ، تیسرا نفس نفس مطمئنہ. یہ تینوں نفسیات انسان کے اندر مجموع ہیں. پہلا نفس نفس امارہ جو انسان کو گناہ اور برائی پر آمدہ کرتا ہے، بلاتا ہے. اور نفس لوامہ اگر آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے ملامت کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ جو نیکی کرنے پر انسان کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے. تو 13ویں پاری کی پہلی آیت میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا ہے. جو پہلی آیت جو ہے وما عمر النفس، آیت کی شروعات جس لفظ کے ذریعے سے پارا شروع ہوتا ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفس ان النفس لامارہ، کہ انسان کے نفس کے اندر 3 ایسے نفسیات ہیں جو ہم نے اس کے اندر مجمع رکھا ہے. ہر نفس کے اندر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اور یہ بات ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے کہ نفس امارہ ہر انسان کے اندر ہے. جتنی بھی انسانی دنیا کے اندر موجود ہیں، نفس امارہ سے مراد برائی کی طرف انسان کو رغبت دلانا، یعنی کسی برائی کے کام کو انجام دینے کے لیے ہر نفس کے اندر ایک چھوٹا مادہ ہوتا ہے جو انسان کو مارتا ہے ہمیشہ. مثال کے طور پر نمازوں سے غفلت برتنا، یا ساتھ ہی سے برے افعال، جو برے کام جو انسان کیا ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس نفس کو ابھارتے رہتا ہے، اگلاتے رہتا ہے. تو سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اس نے ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بچپن میں جب ان کے والد کی روح سے نگاہوں سے اوجھل کیے ان کے بھائیوں نے اور ایک کنویں میں داخل کیے، تو کنویں میں داخل کرنے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو اس قافلے نے ان لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور ان کے بھائیوں نے خود انہیں بیچا. یہ لمبا تفصیل واقعہ ہے. تو جب وہ مصر میں لائے گئے تو مصر کے بازار میں انہیں فروخت کیا گیا، بیچا گیا. اس زمانے میں ہوا کرتا تھا غلام کی حیثیت سے بچوں کو بیچا گیا کرتے تھے، اپنے پاس رکھا کرتے تھے. تو اس وقت عزیز مصر جو مصر کا جو گورنر تھا، وزیر تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. تو اس نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا اچھے بچہ، اتنا حسین بچہ، ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے. تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا بچپن میں. پھر اس کے بعد وہیں پرورش پائے، محل میں نوجوان ہوئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے برائی پر آمدہ کیا تھا، ایک گناہ پر آمدہ کیا تھا. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے دل میں ایک مادہ رکھا ہوا ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے. اگر ہم نے اس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے نہ روکتے تو وہ گناہ سرزد ہو جاتا تھا ان سے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں توفیق دی اور انہیں گناہوں سے بچایا، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، نہ تو کوئی فرشتے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی مادہ ضرور رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی کہ انسانی ہونے کے ناطے، بشری تقاضا ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی. تو ہم نے انہیں
اس غلطی سے انہیں روک کے رکھا, انہیں بچائے رکھا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ وما ابرئ نفسی, ہر نفس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے, ہماری توفیق کے بغیر کوئی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا, اور ہماری توفیق کے بغیر کوئی انسان نیکی کر نہیں سکتا. دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے اس پر مجمل رکھی ہے. تو محترم سامعین اکرام, اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پاک ہوں, ہر عیب سے پاک ہوں, میں کوئی بھی گناہ نہیں کرتا, تو یہ آیت کے خلاف ہے. فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پاک و صاف کرو. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے نفس کو پاک و صاف کرو, کہ دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے چاہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک میں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی, کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا, کوئی بھی خطا نہیں کی, تو یہ سراسر اس آیت کے خلاف ہے. اسی لیے ہم بارہا سنتے ہیں کہ صحیح حدیث کی روایت ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین, ہر بنی آدم خطا کار اور گنہگار ہے, لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے آبا و اجداد اور خصوصاً ہمارے آدم علیہ السلام, بابا آدم اور حوا, ان دونوں سے گناہ سرزد ہوا. کیوں؟ چوک کی وجہ سے. اگر ہم ڈکشنری اٹھا کر کہتے ہیں کہ لفظ انسان کے معنی ہی گناہ کرنے کے, بھولنے کے, معصیت کرنے کے, انسان کا جو معنی ہے اگر اس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا معنی ہی بھولنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان ہی بولے گا نا کہ فرشتے, نہ ہی دوسرے جاندات وغیرہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک کوئی بھی غلطی نہیں کی, مجھ سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا, تو یہ سراسر جھوٹ ہے اور سراسر یہ اس آیت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تزکو, تم پاک کرو انفسکم, تمہارے نفسوں کو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے فرمایا کہ بعض اوقات یہ نیکی اور یہ پاکیزگی انسان کو بعض میں دور تک پہنچا سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام, جیسا کہ ہم نے کہا شروع بات میں, تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری زندگی کو, آخری مرحلے کو تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے, تو مصر آنے کے بعد انہوں نے ایک وزیر کے پاس پرورش پائی, اس عزیز مصر کے پاس پرورش پائی. پھر اس کے بعد جب ان کی بیوی, عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا, تو کچھ دنوں تک قید و بند کی صحبتیں انہیں برداشت کی, جیل میں انہیں جانا پڑا. پھر اس کے بعد جیل کے اندر وہ کتاب و حکمت کی دعوت دیتے تھے, اور 2 شخصوں کی انہوں نے وہاں پر تعبیر بیان کی تھی. 2 اشخاص ان کے پاس آئے, کہا کہ عزیز مصر, اے یوسف, ہم دیکھتے ہیں علیہ السلام کہ ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ ہم پہلے بادشاہ کے محل میں کام کیا کرتے تھے, تو ہم دونوں سے کوئی گناہ سرزد ہوا, ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی, جس کے بعد ہم جیل میں آ کر پہنچے ہیں. تو ہم روزانہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں. وہ خواب یہ ہے کہ میں بادشاہ کو انگور کا جوس نچوڑ کر کے پلا رہا ہوں, اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک لاٹھی پر باندھ دیا گیا ہے, ایک جھاڑ درخت سے باندھ دیا گیا ہے, کھمبے سے باندھ دیا گیا ہے, اور مجھ پر آ کر کے کوے چونچ مارنے کر کے مجھے لے جا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر سنائی. تعبیر کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں بادشاہ کو انگور کا رس نچوڑ کر کے جو پلا رہا ہے, وہ دوبارہ بادشاہ کے محل میں جا کر کے خدمت انجام دے گا, اور جس شخص کو کوے یا چرند پرند اس کے سر پر آ کر کے بیٹھ کر کے اسے نوچ کر کے اس کے گوشت کو نکال رہے ہیں, تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. تو معلوم, تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان دونوں کی تعبیر بیان کی, تو بادشاہ نے ایک وقت خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی تھی. تو بادشاہ نے اس وقت کے جو بڑے بڑے کاہن تھے, جو پادری تھے, پیشوائے اور احمر کے, ان کو سارے کو بلایا کہ میں 3 دن سے مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں, کیا تمہارے پاس کوئی ایسی تعبیر ہے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں اس کی جنگ میدان اس میں جیل کے اندر جو تعبیر سنائی تھی کہ تم بادشاہ کے انگور کے جوس کو نچڑ کر کے پلاؤ گے, تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص ہے جسے میں جانتا ہوں, وہ واقعتاً آپ کی خابر کو ضرور بتائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بلا کر کے لایا, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کی تعبیر کو سنائی کہ 7 جو موٹی گائیں جو دبلی گائیں کو کھا رہے ہیں, اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصر کے اندر 7 سال تک مسلسل مال و دولت کی فراوانی ہوگی, یعنی بارش ہوگی تو اس سے زمین سے غلات نکلیں گے, اناج نکلیں گے. پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آنے والے ہیں جس میں مکمل قحط سالی ہوگی, بارش ہی نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ 7 سال جو ہمارے پاس فصل کی پیداوار ہونے والی ہے اس فصل کو ہم اکٹھا کریں گے اور خوب اکٹھا کریں گے تاکہ آنے والے 7 سال تک جو بارش نہیں ہونے والی ہے اس 7 سال کے اندر ہم لوگ جو بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے ایسے موقع پر ہم لوگوں کی مدد کریں گے. تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو سن کر کے پریشان ہوا. اتنا جلیل القدر انسان, جو کتاب و حکمت کی تعلیم رکھنے والا, اتنی صلاحیت مند انسان, اسے کیوں جیل میں داخل کیا گیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ فوراً جیل سے نکالا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں جیل سے اسی وقت نکلوں گا جس وقت میرے جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا اور کس جرم سے مجھے, کس غلطی کی بنا پر مجھے جیل میں داخل کیا گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا واقعہ تذکرہ کیا کہ فلاں عزیز مصر کی بیوی نے مجھے ابھی آپ سے قبل, آپ کے والد جو بادشاہ تھے اس زمانے میں, مجھ پر غلط الزام لگا کر کے مجھے جیل میں داخل کیا گیا تھا, اور وہ عزیز مصر کی بیوی آج بھی زندہ ہے, موجود ہے. اسے بلائیے اور سارے لوگوں کے سامنے تصدیق کرائیے کہ غلطی اس نے کی تھی نہ کہ میں نے کی تھی. جب یہ غلطی اس نے واضح کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت بادشاہ نے اپنا مشیر خاص بنایا, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے زمین کے اور خصوصاً اس وقت کے جو مالی تعاون وغیرہ تھے اس وقت پہ انہوں نے وزیر بننے کی خواہش ظاہر کی. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص کسی کا اہل بننا چاہتا ہے یا کسی عہدے کو سنبھالنا چاہتا ہے تو وہ ظاہر اپنے آپ اپنے اظہار خیال کو رکھ سکتا ہے کہ میں فلاں مسئلے میں یا فلاں چیز میں مہارت رکھتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں, اس ذمہ داری کو میں بحسن خوبی ادا کر سکتا ہوں. جس شخص کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہو تو وہ شخص بحسن خوبی اس ذمہ داری کو مانگ کر کے حاصل لے سکتا ہے. جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اس فائنانشلی منسٹری کی وزارت انہوں نے حاصل کی تھی, تو بادشاہ السلام نے دے دیا تھا. تو محترم سامعین کرام, اس پارے کے اندر جیسا کہ ہم نے کہا شروعات میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپنا ان کا گھر میں گزرا, اور پھر اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا غلامی میں گزرے, اور ایک لمحہ ایسا آیا اللہ رب العالمین نے بچپنے سے غلامی کے بعد بادشاہت عطا کی. کیوں؟ صبر کی بنا پر, اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بنا پر, اور اللہ رب العالمین کی ذات پر امید کی کہ آج نہ کل یہ جیل سے میں رہا ہو جاؤں گا, اور مجھ پر جو تہمت لگائی گئی ہے, مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے, یہ الزام ایک نہ ایک دن سچ ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس غلامی کی زندگی سے آزاد کر کے مصر کا بادشاہ بنایا, اور مصر کا بادشاہ بنانے کے بعد ان کے بھائیوں نے شروعات میں ان سے جو غداری کی تھی, انہیں ستایا تھا, انہیں تکلیف دیا تھا, یہی ان کے بھائی ان کے پاس آ کر کے صدقہ و خیرات کی شکل میں جو قحط سال 7 سال پڑی تھی, کنعان سے لوگ آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام اور خصوصاً ان کے بھائی آ کر کے ان کے پاس سے غلات کو لے کر جانے لگے. اور آخرکار یوں ہوا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی بلائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بوڑھے والدین کو بلائے, کہ جیسا کہ انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے والد محترم, یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں بچپن میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستارے, سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ عنقریب اللہ رب العالمین تمہیں نبی بنانے والا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے. اور آخرکار اللہ رب العالمین نے یہ خواب انہیں پورا کر کے دکھایا. جب وہ لوگ کنعان سے مصر آئے, فلسطین سے مصر آئے, فلسطین کی شہر میں کنعان موجود ہے, تو مصر آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سارے فوج سے ان کا استقبال کیا, اور ان کے والدین, ان کی ماں اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی قومیں تھیں ان قوموں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے, حرام قرار دیا گیا ہے. سوائے سجدہ اللہ رب العالمین کی کسی اور ذات سے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو محترم سامعین کرام, خلاصتاً کے طور پر اس پارے کے اندر سورہ یوسف کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور سورۃ الرعد کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور سورۃ ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور سب سے اہم چیز آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ سورۃ الرعد یہ ایسی سورت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, جو شخص مرض الموت میں ہو, سکرات کے حالات اس کے پاس قریب ہوں, تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص سورۃ الرعد کی تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا, یا اس شخص کی روح کو جب نکھارا جاتا ہے تو اس کے اندر جو سختی ہوگی وہ سختی اس شخص کے لیے کمی ہوگی, یا وہ آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جائے گا. تو اس صورت کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو
دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پڑھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔